पाखाना करके फौरन रोटी मत खाओ वरना बवासीर हो जाएगी। आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ, पेट में पानी भर जाएगा। चलते हुए कभी रोटी मत खाओ, नहीं तो तुम्हारा मायदा खुश्क हो जाएगा। दूध पीकर कभी मछली मत खाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जोर लगाकर कभी पाखाना मत करो, मसान को नुकसान पहुंचता है। लोहे के बर्तन में कभी दूध मत पियो, मायदा खराब हो जाएगा। गोश्त खाकर कभी दूध मत पियो, तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग जाएगा। नहाने के बाद सोना मत करो, दिमाग कमजोर हो जाएगा। किसी सफर पर जाना हो तो मिलिट्री के साथ गुड़ ले लिया करो, जान महफूज रहेगी जब तक सफर में रहोगे। नाक बंद हो जाए तो एक नाक को हाथ से बंद करके दूसरी से सांस खींच लो, नाक खुल जाएगी। सुस्त बदन को चुस्त बनाना चाहते हो तो रोज कच्चे अमरूद खाओ, उठते ही पलक के पत्तों को देखो। सबक याद नहीं होता तो सोने से पहले दूध में धनिया डालकर पी लिया करो, जो भी देखोगे और पढ़ोगे याद हो जाएगा। सांस लेने में तकलीफ हो तो सब्ज चाय पी लिया करो। वॉशरूम में ज्यादा बदबू हो तो शहतूत की लकड़ी जलाकर रख दो, बदबू खत्म हो जाएगी। अगर घर में प्याज रखी हो तो बिच्छू नहीं आते। घर में भंडी की सब्जी पकी हो तो दाल नहीं आएगी। घर में लीमू का पौधा लगा हो तो मच्छर नहीं आते। घर में पुदीना और धनिया लगा हो तो छिपकलियां नहीं आती। जिस घर में मसूर की दाल खाई जाए वहाँ कभी खून की कमी नहीं होती। जिस घर में आलू बुखारा और अंजीर ज़्यादा खाई जाए वहाँ किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं होती। सच्चाई को कभी न छोड़ो, क्योंकि सच्चाई ही इज़्ज़त और कामयाबी का ज़रिया है। झूठ से हमेशा बचो, झूठ ज़िल्लत और रुसवाई लाता है। नमाज को कभी तर्क न करो, यही निजात का रास्ता है। वालदैन की खिदमत और फरमानबरदारी करो, इसमें दुनिया और आखिरत की भलाई है। अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि दोस्त इंसान के दीन और आदात पर असर डालते हैं। बुरे लोगों की सोहबत से बचो, ये इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। गुस्से पर काबू पाओ, गुस्सा अकल को ज़ायल कर देता है। कम खाओ और हलाल खाओ, हराम खाना दिल को सख्त कर देता है। सब्र को अपना ज़ेवर बनाओ, सब्र ईमान का आधा हिस्सा है। इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। गुरूर और तकब्बुर से बचो, आजिज़ी इख्तियार करो। खामोशी को गनीमत समझो, क्योंकि अक्सर निजात खामोशी में है। नेक काम छुप कर करो ताकि रियाकारी से बचे रहो। मीठा बोल बोलो, कड़वी बातें दिलों को तोड़ देती हैं। वक्त की कदर करो, क्योंकि वक्त ज़ाया करने वाले पछताते हैं। फ़िक्र गुनाह दोनों में अल्लाह का शुक्र अदा। हसद और बुग़्ज़ से बचो, ये दिलों को जला देते हैं। अमानत में खयानत ना करो, ये ईमान के खिलाफ है। दूसरों के ऐब मत टटोलो, अपने ऐब देखो और सुधारो। हमेशा मौत को याद रखो ताकि दुनिया का धोखे तुम्हें गुमराह ना करे। ऐ मेरे बेटे, किसी बेवकूफ़ आदमी को नसीहत करना इतना ही मुश्किल है जितना कि एक बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ की चोटी पर जाना। इसलिए कभी किसी बेवकूफ़ को नसीहत न करना, क्योंकि वो उल्टा तुम्हें ही बुरा भला कहेगा। लेकिन अगर तुम किसी अक्लमंद को नसीहत करोगे तो वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। ऐ मेरे बेटे, दो चीज़ों को हमेशा याद रखना, अल्लाह को याद रखना, अपनी मौत को याद रखना। मैंने अपनी ज़िंदगी के 300 साल मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों का इलाज किया, लेकिन तजर्बे के बाद ये जाना कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। किसी ने पूछा, अगर ये दवा असर न करे तो क्या किया जाए? लुकमान हकीम ने फरमाया, दुआ की मिकदार बढ़ा दो। हमेशा कम खाओ, भूख रखकर खाओ, क्योंकि जब मायदा खाने से भर जाता है तो दिमाग सो जाता है। एक मर्तबा हकीम लुकमान के आका ने उनसे कहा, बकरी ज़ुबा करके उसके 2 बेहतरीन हिस्से ले आओ। आपने बकरी ज़ुबा की और उसकी ज़ुबान और दिल निकाल कर ले गए। दूसरे मौके पर आका ने कहा, बकरी ज़ुबा करके उसके 2 बदतरीन हिस्से ले आओ।
آپ نے پھر بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر پیش کیے۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا اگر زبان اور دل درست ہوں تو سب سے بہترین ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اے میرے بیٹے، زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو اور نیک عمل کرو۔ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور ادب سے پیش آنا۔ اگر وہ تجھے شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ ماننا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ بیٹا، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ اسے لے آئے گا۔ نماز قائم کرنا اور پابندی سے پڑھنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، مصیبت پر صبر کرنا، یہ اللہ کی پسندیدہ خصلت ہے۔ تکبر نہ کرنا انسان کو غرور زیب نہیں دیتا۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز پست رکھنا۔ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، وہی رازق اور محافظ ہے۔ دنیا کی حقیقت کو پہچاننا، یہ فانی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ اپنے اخلاق کو نرم رکھنا، یہی انسان کی اصل خوبصورتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے لوہا اور پتھر سب کچھ اٹھا لیا، لیکن قرض سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں پائی۔ اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ اے میرے بیٹے، جو یہ کہتا ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے تو وہ 2 آگوں جلا کر دیکھ لیں، کیا ایک آگ دوسری آگ کو بجھا سکتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، بالکل اسی طرح نیکی اور بھلائی ہی برائی کو ختم کر سکتی ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر کسی کو دوست بنانا چاہو تو پہلے اسے غصہ دلاؤ۔ اگر وہ غصے میں قابو رکھے تو وہ دوستی کے قابل ہے، ورنہ وہ شخص دوستی کے لائق نہیں۔ اے میرے بیٹے، عورتوں پر کبھی اندھا اعتماد نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے سوا کچھ نہیں دیں گی۔ اے میرے بیٹے، کبھی حسد نہ کرنا، اور حسد کرنے والے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا۔ میں تجھے حسد کرنے والے کی 3 علامتیں بتاتا ہوں۔ لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، سامنے چاپلوسی کرنا، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا۔ اے میرے بیٹے، لوگوں کی غیر ضروری محبت سے بچو اور ان سے فاصلہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ اے میرے بیٹے، کبھی کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اگر اصلاح مقصود ہو تو اکیلے میں سمجھاؤ۔ میں نے زندگی میں بولنے پر کئی بار افسوس کیا ہے، لیکن خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اے میرے بیٹے، میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے۔ وہ جن باتوں سے نقصان اٹھاتے تھے، میں ان سے پرہیز کرتا تھا۔ اے میرے بیٹے، اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ بات چیت کے دوران اپنی آواز نرم رکھو، کیونکہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں۔ اگر اونچی آواز میں بات کرنا اچھی چیز ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے بہتر سمجھی جاتی، حالانکہ وہ آواز سب سے زیادہ بری ہے۔ اے میرے بیٹے، عورت کے حسن پر فریفتہ نہ ہونا، کیونکہ حسن وقتی ہے لیکن اخلاق دائمی ہے۔ عورت کی زبان سے ڈرنا، کیونکہ عورت کی تیز زبان بڑے بڑے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، اس کی تدبیر اور چالاکی بہت طاقتور مردوں کو بھی گرا سکتی ہے۔ عورت کے معاملے میں ہمیشہ انصاف کرنا، کیونکہ عورت ظلم برداشت کر لے گی مگر ناانصافی نہیں۔ عورت کی باتوں پر فوراً یقین نہ کرنا، کیونکہ تحقیق اور عقل سے کام لینا۔ اگر عورت نیک ہے تو وہ خاندان کے لیے رحمت ہے،
اور اگر بد کردار ہے تو پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ عورت کے غصے کو سنبھالنے والا مرد ہی دانا کہلاتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے آپ کو اس جانور کی مانند مت بنانا جسے ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا کھا لے کہ اسی سے اس کی موت واقع ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو ایک پل سے گزرنے والا مسافر کی طرح بنانا جو پل سے گزرتا ہے لیکن اس کی تعمیر سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنی قدر کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن سے محفوظ رکھے گا۔ اے میرے بیٹے، اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم نہ سمجھنا اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، کیونکہ جب تم کسی پر ناقابل برداشت تکلیف ڈالو گے تو وہ تم سے الگ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں تم تنہا رہ جاؤ گے، نہ کوئی بھائی نہ کوئی دوست تمہاری مدد کرے گا۔ جو شخص تمہاری بات سننا نہ چاہتا ہو اور نہ ہی تمہارے حق کو تسلیم کرتا ہو، اس کے سامنے اصرار نہ کرنا۔ اگر تم جوانی میں آداب سیکھ لو تو بڑھاپے میں اس کا فائدہ اٹھاؤ گے۔ خود کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اور اگر کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ عمل بھی ضرور کرنا۔ سفر کے دوران اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، عمل کے ساتھ تسبیح پڑھنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ اے میرے فرزند، اگر تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے مال میں کسی قسم کی طمع نہ رکھنا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بھی دنیاوی مرتبہ چھوڑ کر عزت حاصل کی ہے۔ اے پیارے بیٹے، ہر شخص کو اس کے مقام کے مطابق جگہ دینا اور ہر ایک سے نہ ملنا، ورنہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دیں گے۔ اپنی عادتوں میں دل کی، زبان کی، ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دولت محتاج کو بادشاہ بنا دیتی ہے، لہٰذا دونوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، مصیبت میں کبھی نہ گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ جس بات کو تم دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے دوست سے بھی چھپانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دوست ہی ایک دن تمہارا دشمن بن جائے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا درست استعمال کرنا۔ غرور کو اپنے اوپر کبھی حاوی نہ ہونے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہ ملے گا۔ جو بات تم نہیں جانتے وہ زبان سے مت کہو، اور جو جانتے ہو اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ عورت کی نظر کو قابو میں رکھنا، کیونکہ عورت کی نظر ہی اس کے دل کو بہکا دیتی ہے۔ عورت پر غیرت رکھنا ایمان کی علامت ہے، لیکن بے جا شک پیدا کرنا ظلم ہے۔ عورت کو ہمیشہ عزت دینا، کیونکہ عزت عورت کے لیے زیور کی مانند ہے۔ عورت کو فتنہ سمجھ کر اس سے حد میں رہنا، کیونکہ زیادہ نرمی مرد کو کمزور بنا دیتی ہے۔ عورت کی نصیحت کبھی کبھار حکمت بری بھی ہوتی ہے، اسے نظر انداز نہ کرنا۔ عورت کی تعریف کرنے میں احتیاط رکھنا، ورنہ وہ غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ عورت کو علم و ادب دینا، کیونکہ تعلیم یافتہ عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ عورت کی عزت کرنا، کیونکہ جو عورت کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کے نام پر قرآن کی 31ویں سورت کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے فرزند، برائی کو برائی سے نہیں بجھایا جاتا، جیسے آگ کو آگ سے نہیں بلکہ پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کو بلائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔
किसी इंसान को मौत पर खुश न होना, मुसीबत ज़दा शख्स से मजाक न करना और बुराई को कभी मत रोकना। प्यारे बेटे, जिस दिन से तुम इस दुनिया में आए हो उसी दिन से तुम इस दुनिया से दूर और आखिरत के करीब होते जा रहे हो। इसीलिए तुम्हें आने वाली चीज़ यानी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। तकवा को तजारत बना लो तो तुम नफ़ा हासिल करोगे। जब तुमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो फ़ौरन सदका दे दो ताकि तुम्हारी गलती का कफ़ारा हो सके। प्यारे बेटे, समझदार शख्स को नसीहत सुनाना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक बूढ़े के लिए पहाड़ पर चढ़ना। अगर तुम्हें लोगों पर जुल्म करने की ताकत हो तो कभी जुल्म न करना, क्योंकि अल्लाह को तुमसे बदला लेने की ज़्यादा कुदरत हासिल है। मेरे फर्जंद, जो चीज़ तुम नहीं जानते उसको अहले इल्म से सीखने में कभी शर्माना नहीं, और जो कुछ तुम जानते हो उसकी तालीम दूसरों को दो। प्यारे बेटे, मुश्किलात में सब्र से काम लेना, आसानियों से शुक्र अदा करना, नमाज को अल्लाह के हजूर हाज़िरी से अदा करना और नमाज की अदायगी में जल्दी करना, अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों की तौहीन मत करना और नाफरमानों की इज्जत मत करना। हक के लिए आवाज़ बुलंद करने में कभी शर्माना नहीं। ऐ मेरे बेटे, तुमसे पहले लोगों ने अपनी औलाद के लिए माल जमा किया था, लेकिन आज ना माल बाकी है और ना औलाद बाकी है। प्यारे दोस्तों, अब कैसे हूँ? उम्मीद है अब अच्छे होंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये दुनिया हुस्न खल्क ही का नाम है, बदख्वावर बद खल्क की जगह दोज़ख है। ये दुनिया जो हैसियत में है उससे ज्यादा है, उसको देखकर नाशकरी पैदा ना करो। बेजा इबादत ऐसे बर्बाद हो जाती है जैसे सर का शहद को खराब कर देता है। तालिबी दुनिया को इल्म पढ़ाना ऐसे है जैसे राजन के हाथ में तलवार देना। हक बात कहने मंतरक, अगरचे जाबर से जाबर बादशाह क्यों ना हो, कि न तो वो तेरी उम्र से एक सायत कम कर सकता है और तेरी रोजी से एक दाना कम। पाक नफ्स आदमी औरतों से भी ज्यादा शर्माता है। मैज़ान में सबसे भारी अमल जो होगा वो हुस्न खल्क होगा। बोलने से पहले तामुल कर लेना उससे बेहतर है कि बोलने के बाद मौकूफ किया जाए। दुश्मन से सिर्फ एक बार डरो, लेकिन अपने दोस्त से 1000 बार। हमेशा सच्चाई के साथ रहो। अक्लमंद के लिए वो वक्त नहायत मुश्किल है जब किसी बात के इशारे या अफवाह दोनों से खराबी पैदा होने का खतरा हो। 3 चीजें खाएं। मादे की गर्मी का हमेशा के लिए खत्म करने के लिए खात्मा हो जाएगा। पहले ठंडा दूध दो, दही, फिर सफेद चावल। जो लोग तारीफ करने के बजाय खुशामद ज्यादा करते हैं वो कमजोर होते हैं। वो बंदा जो मजहब से आजाद हो इस घोड़े की मानिंद है जिसकी लगाम ना हो। सच कड़वा है उसलिए कोई पसंद नहीं करता, झूठ मीठा है उसलिए लोग बोलते हैं। हर चीज की ताकत अपने पास रखो, मगर दियव की तरह उसे इस्तेमाल करना बर्रा है। शुक्रिया देखने के लिए मुजीद सुकून बख्श उक़वाल के लिए सब्सक्राइब करें। बिन माज ये बयान करते हैं कि जो शख्स 40 रोज़ तक प्याज खाए और उसे झाएँ हो जाएं तो वो ख़ुद को मलामत करे। जिसने मछली और अंडा एक साथ इस्तेमाल किया और वो फालज या लकवा का शिकार हो जाए तो वो अपने आप को कसूरवार समझे। जो शख्स पेट भर कर हम्माम में दाखिल हुआ और इस पर फालज का हमला हो जाए तो वो ख़ुद पर लानत करे। जिसने दूध और मछली एक साथ खाई और उसे बरस या नकरस की बीमारी हो गई तो वो अपने आप को कसूरवार समझे। जिससे मजनून या पागल लड़का पैदा हुआ तो ये कोई बाहिद बात नहीं। जो शख्स उबला हुआ ठंडा अंडा इस्तेमाल करे जिससे इम्तला हो
گیا تو اسے دماغ کی بیماری ہونا یقینی ہے۔ جو رات میں آئینہ دیکھے اور اسے لقوہ ہو جائے یا کوئی اور بیماری لاحق ہو جائے تو کچھ عجب نہیں۔ ابن شوا کا قول ہے کہ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ ان دونوں کو استعمال کرنے سے قولنج، بواسیر اور دانت کا درد ہوتا ہے۔ جس نے فست خون نکلوانا کیا پھر نمک کھا لیا جس کے سبب اس سے برس یا خارش لاحق ہوئی تو وہ خود کو ملامت کرے۔ بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے۔ تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غرغرے کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ خصی گوشت رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بگڑ جائے تو سمجھ لو کہ منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغی شریانیں سکڑ رہی ہیں۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو، کیونکہ شیطان کچرے میں سکون اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو، کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پونچھو، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تروتازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ روزانہ ہنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغ کی تھکن کی نشانی ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم لیمو پانی میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پانی پینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی۔ بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ چھینک روکنا دماغ کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر روز پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت چکاتے ہیں۔ جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دعا اللہ کا ذکر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکون ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیرپا بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے اور معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدے تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے وہ صبح کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت دماغی خلیات کو تروتازہ کرتی ہے۔ ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہیں۔
ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں۔ سکون صرف دو جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے۔ ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔